چودھری صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے بڑی مشکلات کا سامنا کیا ہے. پچھلے 2-3 سال سے تو مشکلات میں اضافہ ہی ہوا ہے. فرسٹ ایئر کی لیڈرشپ اس وقت جیلوں میں موجود ہے، باقی مقدمات کا سامنا کر رہی ہے. تو ایسے میں تو ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا نظریاتی ورکرز کا ساتھ دے گی، نظریاتی اراکین کا ساتھ دے گی، لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر سے اے ٹی ایمز کو ٹکٹ جاری کر دیے گئے ہیں. آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو دیکھیے، اے ٹی ایم کون ہے؟ اب مراد سعید کہاں کی اے ٹی ایم ہے؟ فیصل جاوید کہاں کا اے ٹی ایم ہے؟ وہ اسی طرح وہ جو لڑکی ہے وہ کہاں کی اے ٹی ایم ہے؟ باقی بھی جو اہم اے ٹی ایم اگر ایک آدھا بندہ مالدار ہے، وہ اپنے بزنس سے آپ کی ہیلپ بھی کرتے ہیں، تو ان پہ تنقید یہ نہ ہوتا ہے تو جو نظریاتیں ان کو دیتے تو وہاں سے بھی لڑائی ہو جاتی. لیکن بیڈلی ہینڈلڈ افیئر ہے. اس کو جس طرح سے ہینڈل کیا گیا اور ابھی اس طرح سے ہینڈل کیا جا رہا ہے، یہ اس سے پارٹی مزید کمزور ہوگی. اچھا، جیسے کہ آپ کہہ رہے کمزوری ہیں. پہلے بھی جی، آپ آ کہہ رہے ہیں کہ چکی ہے، اور پیچھے جو لڑائیاں ہیں اندرونی خلفشار ہے. ظاہر ہے یہ جو ڈسگرنٹل لوگ ہیں ان کو بھی کسی کی شے تو ہے نا، ایسے بغیر شے کے تو نہیں کرتے وہ. حالانکہ یہ جو لسٹ ہے یہ عمران خان صاحب نے خود دی ہے، یہ انہی کی لسٹ ہے. اس میں کسی کو معذرت چاہتا ہوں، کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اچھا چودھری صاحب، جیسے کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کی کمزوری جو ہے وہ کھل کے اس میں سامنے آ رہی ہے، آنے والے دنوں میں مزید یہ پارٹی کو کمزور کرے گی. لیکن ایک ایسے وقت میں جب پاکستان تحریک انصاف 5 اگست کے احتجاج کی کال بھی دے چکی ہے اور اس سے پہلے پارٹی اندرونی اختلافات کا شکار ہو جاتی ہے، پھر تحریک کیسے چلا پائے گی اتنی مضبوط تحریک جس کے مقاصد بھی بہت بڑے بڑے ہیں؟ تحریک یہ لیڈرشپ نہیں چلا سکتی جی، میری تو بڑی کنسیڈرڈ اوپینین ہے. یہ جو لوگ ہیں یہ ان میں سکت نہیں ہے، نہ ان میں وہ ایکسپیرینس ہے یا سیاسی سمجھ بوجھ ہے جو کہ تحریک چلانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. آج 21 تاریخ سمجھ لیں، 20 تو چلی گئی. 5 اگست کو آپ کیا کریں گے؟ نہ آپ نے کوئی تیاری کی ہے، نہ آپ نے کوئی سلوگن دیا ہے، نہ آپ نے کارکنان کو کوئی پیغام دیا ہے. تو یہ جو لیڈرشپ ہے یہ عمران خان صاحب کو سوچنا پڑے گا. جو بزدار فارمولا انہوں نے پارٹی پہ لگایا ہوا ہے یہ ان کو بدلنا پڑے گا اگر وہ سنجیدگی سے اپنی رہائی کی کوشش کرنا چاہتے ہیں. اور ان کی رہائی جو وہ ایک وسیع تر سیاسی عمل سے ممکن ہوگی، اور اس چیز کو دیکھنا پڑے گا. اچھا. اس طرح سے جو ہیں جی. کوئی اگر آپ یہ کہیں کہ ایسے لوگ لگا کے جن سے پہلے بھی کوئی حاصل نہیں ہوا، ابھی اس بار وہی کوئی میریکل کریں گے، اور اس پہ تو پھر ظاہر ہے پارٹی کے سب سے بڑے فیصلہ ساز خان صاحب ہیں، ان کو بتایا بھی گیا ہے، وہ اس پہ اگر غور کریں گے ہی تو کچھ بن سکتا ہے، ورنہ پارٹی تو بہت کمزور ہو گئی ہے اور ڈے بائی ڈے ہوتی جا رہی ہے. اچھا، یہ جو بھی ریسنٹ جو معاہدہ ہوا ہے کے پی حکومت کا اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ سینٹ انتخابات کو لے کر کہ بلا مقابلہ یہ انتخابات ہو جائیں، کیا اس میں خان صاحب کی رضامندی شامل ہے؟ ان کی ڈائریکشنز پہ ہی ہوا ہے؟ اس پہ تو انہوں نے کہا تھا پارٹی اپنی مشاورت سے کر لے، لیکن پارٹی جو ہے عمران خان کی رہائی پہ تو بات کرتی نہیں ہے، اور سینیٹر منتخب کرانے کے لیے سب کے ڈرائنگ رومز کے باہر کھڑے ہیں. یہ دوگلا پن ہے نا، کہ آپ ویسے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے نہیں بات کرنی پیپلز پارٹی نواز سے، جے یو آئی سے، اور پھر وہ سیٹیں جب چاہیے تو تب انہی کے پاس بیٹھے ہوئے. یہ دو باتیں تو نہ کریں نا، ایک بات کریں جو بھی کرنی ہے. اچھا، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے پلاننگ بھی ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ 5 اگست کی بات بھی کی گئی اور 90 روز کی بات بھی کی گئی. تو آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے وکلا عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے مختلف کیسز میں، یا پھر اب سیاسی تحریک کا جو ارادہ رکھتی ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کے لیے پلاننگ بھی ہو رہی ہے، کیا ان تمام چیزوں سے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی رہائی ممکن ہے؟ میری اس میں رائے جو ہے وہ نہیں ہے اس کے حق میں. میرا خیال میں اس سے رہائی ممکن نہیں ہوگی، کیونکہ جس قسم کی گیدرنگ چاہیے، نمبر آف پیپل چاہیے، عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے احتجاج کے مقابلے میں، احتجاج ایک دباؤ کا طریقہ کار ہو سکتا ہے، لیکن وہ دباؤ ڈالنے کے لیے کون آدمی ہوگا جس کے پیچھے کارکنان
निकलेंगे, क्योंकि ये सब लोग तो आते नहीं हैं, ये तो वीडियो भेज देते हैं, पोस्ट कर देते हैं। और जो आपने कहा कि फर्स्ट ईयर के लोगों को या मार के भगा दिया गया है या जेल में डाल दिया, तो फिर ये इस वक़्त तो पॉलिटिक्स नहीं हो रही नहीं। इस वक़्त तो पार्टी में इज़्ज़त बचाओ मुहिम है। जो शरीफ लोग हैं वो अपनी इज़्ज़त बचा के बैठे हुए हैं, और बाकी मैदान में जो हैं वो आप देख लें। अच्छा, जो आपकी लीडरशिप इस वक्त जेलों में मौजूद है, उन्होंने खतूत भी लिखे हैं और कहा है कि हमारा तो कोई हाल भी पूछने नहीं आता, हमसे मुशावरत भी करने के लिए कोई भी नहीं आता। तो वो जो लीडरशिप इस वक्त जेलों के अंदर मौजूद है, उनका क्या रोल है? और जो बाहर लीडरशिप मौजूद है, क्या वो वाकई इस बात में संजीदा है कि जो लोग इस वक्त कैद हैं उनको जेलों से बाहर निकाला जाए, और उसके लिए वो कोई संजीदा एफर्ट भी कर रहे हैं? बिल्कुल संजीदा नहीं है, और ना ही वो पुराने वर्कर्स और लीडरान को कुछ स्पेस देने को तैयार। आपने देखा आलिया हमजा, जुनैद अकबर समेत तमाम तंजीम जो कि पुराने लोगों पे मुश्तमिल थी, उनको कैसे साइडलाइन किया गया। और अभी लाहौर में गए हैं तो ना कोट लखपत गए हैं, ना असीरान जमहूरियत से मुलाकात की, ना शहीदान जमहूरियत के पास गए, ना उनकी फैमिलीज को ऑनर किया। केपी में अगर शहीदान के किसी वर्षा को टिकट दे दिया जाता है सेनेट का, तो उनकी कुर्बानी को एक्नॉलेज किया जाता, ऑनर किया जाता, लेकिन नहीं किया। तो अब ऐसी सारी सूरत हाल में मायूसी फैल रही है, और मायूसी नहीं फैलनी चाहिए। और मायूसी फैलाने में बहुत सारे लोगों का हाथ है, जो कि ऊपर से पर्दा रह के पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं। बज़ाहिर नज़र ये आता है कि कमज़ोर करके पार्टी पे कब्ज़ा किया जाए। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी अरसे से ये शिकायत है कि उन्हें पॉलिटिकल स्पेस जो है वो नहीं मिल पा रहा। और आप जैसे कि ख़ुद बात कर रहे हैं कि ना तो कोई अडयाला जेल रहनुमा जा रहे हैं ख़ास तौर पर, और ना लाहौर की किसी जेल में जा रहे हैं, दीगर जेलों में भी मिलने के लिए कोई नहीं जा रहे, मुशावरत भी नहीं की जा रही, जो कि जो सेकंड ईयर की लीडरशिप इस वक्त जेलों में मौजूद है। तो आपको लगता है कि पॉलिटिकल स्पेस हासिल करने के लिए उन तमाम लोगों को पार्टी जो है इस वक्त डिसऑन भी कर रही है? नहीं, पॉलिटिकल स्पेस के लिए तो काफ़ी तगोदा चाहिए ना जी। उसके लिए तो आपको सियासी अलायंस चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल स्पेस और पीटीआई की तो ख़त्म नहीं हुई है। वो तो सारी सियासी बातों की खत्म। तो आप अगर सियासत करना चाह रहे हैं तो आप अकेली पार्टी तो नहीं कर सकते। बाकियों को भी साथ लेके जाना। जो बेयर मिनिमम कंसेंसस है, आइन की बहाली है, आज़ाद इलेक्शन कमीशन है, अदलिया आज़ाद अदलिया है, मुकदमात का खात्मा है। ये तो सारे करेंगे तो होगा। पीटीआई समेत एक जो 2 इस वक़्त सूरत-हाल बनी हुई है, पीटीआई समेत जो इस वक़्त सूरत-हाल बनी है, इमरान साहब वो इतनी एक जमात के बस का काम नहीं है। ये तो सारी जमातें इकट्ठी होंगी तो दोबारा मुल्क जो है वो किसी, ना हुकूमत अकेले कुछ कर सकती है, ना इत्तेहादी कुछ अकेले कर सकते हैं, ना पीटीआई अकेले कुछ कर सकती है। ये फैक्ट ऑफ द मैटर है कि सारे इकट्ठे होंगे तो स्पेस को गैदर कर सकेंगे, वरना तो स्पेस सिर्फ पीटीआई की नहीं, पूरी पॉलिटिकल पार्टियों में चली गई है।